السلام علیکم ناظرین۔ ڈریو ڈیوس ایک ہالی ووڈ اسٹار ہے جو کہ 6 سال کی عمر سے ہی فلموں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے انگلش فلم ٹیکن فرام می سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور پھر دی ٹروتھ، بنکس، کوڈا، بورن ٹو بی بلیو، فیل دا بیٹ، آرفن بلیک، آڈ اسکواڈ، راکی بلیو، بگ ٹاپ اکیڈمی، ہارٹ لینڈ سمیت کئی فلموں اور ٹی وی شوز کے ساتھ ساتھ نیٹ فلکس سیریز میں بھی کام کیا، اور اس کے علاوہ پا پیٹرول، جسٹ ان ٹائم اور کئی دیگر کارٹون سیریز میں وائس اوور آرٹسٹ کی خدمات بھی سر انجام دیں۔ اب جب کہ ڈریو نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنا اسلامی نام امین ڈیوس رکھ لیا ہے، تو آئیے اس کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوا۔ السلام ورحمۃ اللہ. Bismillah alhamdulillah. My name is Drew Davis. I also go by Amin Davis. And that's it. I'm a new Muslim. السلام علیکم، میرا نام ڈریو ڈیوس ہے اور میرا اسلامی نام امین ڈیوس ہے، اور آپ لوگ مجھے میرے فلمی کیریئر کی وجہ سے جانتے ہیں۔ میں نے 6 سال کی عمر میں فلموں میں کام شروع کیا اور تقریباً 50 سے زائد فلموں، سیریز، ٹی وی شوز اور اس کے علاوہ مختلف کارٹون فلمز میں وائس اوور آرٹسٹ کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ میں سنگر ہوں نہیں، بلکہ میں سنگر تھا اور گانے کمپوز کرتا تھا، مگر اب میں اسلامک نشید کمپوز کرتا ہوں، اور بس یہی میرا تعارف ہے۔ مگر آج میں آپ کو اپنے فلمی کیریئر کی کہانی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کی تفصیلات بتاؤں گا کہ میں کیوں اور کیسے اسلام کی طرف آیا۔ تو یہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک سیٹ پر شوٹنگ کر رہا تھا، اور میرے شوٹنگ کا لاسٹ ڈے تھا۔ اس کے بعد میں 4 مہینے کی چھٹی پر واپس گھر آ رہا تھا، تو میرے ایک یہودی دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کس خدا اور کس مذہب کو مانتے ہو؟ اور میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں نہ ہی کسی خدا کو مانتا تھا اور نہ ہی کسی مذہب کا پیروکار تھا، اور خدا کے بارے میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ خدا کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں موجود ہے تو ثابت کرو۔ اور اس وقت میرے ارد گرد جتنے لوگ موجود تھے اور میں جس ماحول میں رہ رہا تھا، وہاں اکثر لوگوں کی خدا اور مذہب کے بارے میں یہی رائے تھی۔ اور اس رات میں واپس گھر آ کر اس سوال پر غور کرتا رہا کہ میرا خدا کون ہے؟ کیا خدا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خدا ہو اور میں اس سے انکار کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ سوچ میری فیملی نے ڈالی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، مگر میں نے خود تو کبھی تحقیق نہیں کی۔ اگر میں مذہبی لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں، تو میں خود بھی تو لکیر کا فقیر ہوں، جو اپنے گھر والوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا ہوں۔ بہرحال میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تاکہ اگر میں اگلی مرتبہ کسی کے سامنے یہ بات کہوں تو مجھے اپنی بات پر شک نہ ہو، اور میں 100% یقین سے کہہ سکوں کہ میں نے تحقیق کی ہے، خدا کہیں موجود نہیں ہے۔ اس طرح میں نے سرچ کر کے انٹرنیٹ پر دونوں طرف کے لوگوں کا موقف جاننا شروع کر دیا، اور میں نے ان لوگوں کا موقف اور دلائل بھی سنے جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی بھی باتیں سنی جو کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ اور اس وقت میں 100% غیر جانبدار تھا، اور کھلے دل و دماغ سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور ان کو پرکھ رہا تھا۔ اگرچہ میں 100% پختہ یقین رکھتا تھا کہ خدا کہیں موجود نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کے بعد میں خدا پر ایمان لے آؤں، اور میں اپنی ریسرچ سے نکلنے والے ہر طرح کے نتیجے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ سائنس جو بتاتی ہے وہ، یا مذہب جو بتاتا ہے وہ؟ اور میں نے اس سلسلے میں کئی کتب پڑھیں، آن لائن مختلف آرٹیکل پڑھے، یوٹیوب پر خدا کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان ہونے والے مباحثے سنے، اور آخرکار میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ یہ بات زیادہ عقلی اور زیادہ منطقی ہے کہ کوئی تخلیق کار موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جو یہ کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے خدا موجود ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذاہب بھی ٹھیک ہیں،
اگر خدا موجود ہے تو وہ کون سا خدا ہے، کس مذہب کا خدا ہے؟ اور اس طرح میں نے دنیا کے سب بڑے بڑے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور سب سے پہلے میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس میں کافی مشکل اور پیچیدہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور ٹرینٹی، اور خدا کی طاقت کس کے پاس ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس ہے یا خدا کے پاس ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں تھیں جو میری سمجھ سے بالا تر تھیں، اور مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اور میری عقل ان کو سچ ماننے سے انکاری تھی۔ بہرحال ایسا نہیں کہ میں اس سے انکاری تھا، عین ممکن تھا کہ یہی سچ ہو، مگر میں اس وقت تک ایمان لانے والا نہیں تھا جب تک کہ میں 100% مطمئن نہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے بائبل کی ہسٹری پڑھنا شروع کی، اور مجھے پتہ چلا کہ اصلی بائبل تو کہیں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بائبل کا ترجمہ ہے، اور اس کے سلسلے میں کوئی ربط نہیں تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اصلی بائبل آئی تھی وہ کہاں ہے؟ اور پھر اتنے سالوں بعد ہمیں میتھیو، مارک اور جوہن بتاتے ہیں کہ بائبل یہ ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ان دونوں کا حضرت عیسیٰ سے کیا لنک ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نام کے 2 افراد سچ مچ تھے بھی یا یہ فرضی نام ہے۔ بہرحال میں ایسے مقام پر تھا جہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسائیت غلط ہے، مگر میرا دل یہ بات ماننے کے بھی تیار نہیں تھا کہ یہ 100% سچ ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیا جائے، اور میں نے ہندوازم اور یہودیت اور کچھ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ اور یہاں میں کسی مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہ 100% عقلی، منطقی سچائی کسی مذہب میں نہیں ملی جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ واقعی 100% عقلی ہے۔ اور میں وہ بندہ نہیں جو آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات پر یقین کر لوں۔ لہذا ہوا یہ کہ میں چند دوسرے مذاہب کے مطالعے کے بعد پھر واپس بائبل کی طرف لوٹ گیا، اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہو، اس لیے مجھے کچھ مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ اور اس مرتبہ میری تحقیق اس پوائنٹ پر تھی کہ جیسس کون ہے اور خدا کون ہے، کس کے پاس کون سی پاور ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایک دن میں اپنی مرضی کا ٹاپک سرچ کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ مسلمان مسلسل حضرت عیسیٰ کو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر کہہ رہا تھا، جبکہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے اس پوائنٹ پر سوچنا شروع کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ وہی ہیں جو مسلمان کہہ رہا تھا؟ ہاں، یہ تو دلچسپ چیز ہے، اس پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، مگر کیا اس بات کی تحقیق قرآن سے کروں؟ نہیں، میں قرآن سے نہیں بلکہ بائبل سے تحقیق کروں گا۔ بہرحال اس وقت میں قرآن کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتا تھا، اور میں مسلمانوں کی تعلیمات کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، سو میں نے بائبل سے مدد لی، اور بائبل نے مجھے بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے پوک کھانے سے منع کیا تھا، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ بائبل نے بتایا کہ عیسیٰ بیمار ہوئے، اور میں نے سوچا کہ خدا کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ پھر بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی۔ اگر وہ خود خدا والی ساری طاقت رکھتے تھے تو پھر وہ کس سے دعا مانگ رہے تھے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک درخت کے پاس گئے کہ اس کا پھل کھائیں، مگر قریب جا کر دیکھا کہ وہ پھلدار درخت نہیں تھا۔ سو اگر وہ خدا تھے تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پھلدار درخت ہے یا پھلدار درخت نہیں ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مجھے اس حقیقت کا اندازہ ہونے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں وہ زیادہ عقلی ہے، مگر میری عقل کہہ رہی تھی کہ اگر اسلام کی ایک بات درست ثابت ہو گئی تو لازمی نہیں کہ سب باتیں ٹھیک ہوں، اسلام میں بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوں گی۔ تو میں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اسلام میں خامیاں تلاش کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، تاکہ میرا دل مطمئن ہو کہ اگر میں اسلام کو صحیح نہیں سمجھ رہا تو اس کی کچھ عقلی دلیلیں ہیں، اور میں وہ عقلی دلیلیں تلاش کرنے لگ گیا۔ اور شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر عیسائیت سچ نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اسلام سچ ہو سکتا ہے دونوں غلط ہوں۔ اس طرح میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی اسلام کا مطالعہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا،
مگر چیزیں اس ترتیب سے ہوتی رہیں کہ 4 مہینے پہلے میں خدا کو نہیں مانتا تھا اور مذہب کو فضول چیز سمجھتا تھا، اور آج 4 مہینے کے بعد مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر لے آئے تھے کہ میں نہ کرتے بھی اسلام کو پڑھنے لگ گیا تھا۔ اور میرے یہ 4 مہینے ایسے گزرے تھے کہ میں 8-9 گھنٹے روزانہ مطالعہ کرتا، میں کتابیں پڑھتا، میرا اکثر وقت گوگل اور یوٹیوب پر چیزیں تلاش کرتے گزرتا۔ میرے گھر والے بھی پریشان تھے کہ میں 8-9 گھنٹے کمرے میں بند رہ کر کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال میرا وقت لٹریچر پڑھتے اور ویڈیوز دیکھتے گزر رہا تھا، اور میرے گھر والے پریشان تھے کہ کہیں میں نشے میں تو نہیں لگ گیا یا اپنے کمرے میں بند ہو کر کوئی اور غلط کام تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح میری ریسرچ جاری رہی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو یا کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں آج کل کیا کر رہا ہوں، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک ہے، اور مجھے اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر اور 100% اطمینان حاصل کر لینے کے بعد کرنا ہے، تاکہ مجھے یقین ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ 100% درست ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ میری عقل نے تسلیم کیا کہ مسلمان جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے۔ تو دوسری اہم چیز جو میرے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ 100% صحیح ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی غلط چیز تو درکنار، تم کوئی شک شبے والی چیز بھی اس میں تلاش نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک کھلا چیلنج تھا، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو کھلا چیلنج دے رہے تھے کہ آؤ اس میں کوئی غلطی نکال کر دکھاؤ، اور میں نے یہ چیلنج قبول کیا۔ میں نے کہا میں اس میں غلطی تلاش کروں گا، اور میں نے اس چیلنج کو سچ کرنے کے لیے قرآن میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو آن لائن لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم نے قرآن میں غلطی تلاش کر لی ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور میں دن رات ان کی ویڈیوز دیکھتا کہ انہوں نے قرآن میں کیا غلطی تلاش کی ہے، اور میرا دن رات ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ قرآن کو غلط کہنے والوں کی ویڈیوز دیکھوں۔ مگر پھر ہوا کیا؟ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں کیمرہ لگا کر ویڈیو ریکارڈ کریں اور قرآن کی آیات اور احادیث کا غلط ترجمہ اور غلط تشریح پیش کریں اور کہیں کہ دیکھو میں نے اسلام میں یہ غلطی تلاش کر لی ہے، جہاں آپ کے پاس آپ کی غلطی بتانے والا کوئی نہیں، آپ سے کراس سوال کرنے والا کوئی نہیں، بس آپ نے کیمرہ آن کیا اور کچھ بھی جھوٹ بول کر ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ مگر میں نے ایسی سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد جب ان چیزوں پر تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ مزید تحقیق اور میری دن رات ایک ہی کوشش تھی کہ مجھے قرآن میں سے کوئی غلطی مل جائے، کوئی ایک غلطی، یعنی قرآن کی سب باتیں ٹھیک ہوں گی مگر کوئی ایک غلطی مل جائے اور میں کہہ سکوں کہ دیکھو قرآن میں یہ غلطی ہے، اور میں جیت جاؤں، تاکہ اگر کل کو مجھے کوئی اسلام کے بارے میں بات کرے تو میں اسے کہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں، جبکہ اس میں تو فلاں فلاں بات غلط لکھی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن میں کتنی باتیں صحیح ہیں، مجھے تو بس ایک غلطی کی تلاش تھی۔ اور آخرکار میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ اتنی ہی سچی کتاب ہے تو اسے کس نے لکھا ہے؟ کیا اسے عرب کے صحرا میں بیٹھے ایک شخص نے اپنی عقل سے لکھا ہے؟ مگر یہ ناممکن تھا، کوئی انسانی عقل اتنی پرفیکٹ کتاب نہیں لکھ سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ صرف انسانی عقل نے ایک کردار سوچ لیا ہے، اور ایسی کوئی شخصیت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیتی جاگتی حقیقت ہیں، اور آپ کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی سپر مین، آئرن مین کی طرح ڈرامائی شخصیت نہیں تھے، اور انسانی تاریخ 100% ثبوت کے ساتھ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کو قرآن میں کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنسی اعتبار سے ثابت شدہ نہیں، مگر دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سائنس آج سے ہزاروں سال پہلے کے بارے میں صرف تھیوری اور نظریات پیش کرتی ہے، اور یہ تھیوری کتنی سچ ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔
اور اس بات کو تو ایک ہی طریقے سے سچ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی ٹائم مشین بنائے اور ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی میں جائے اور ماضی میں جا کر دیکھے کہ انسان کیسے تخلیق ہوا تھا، وہ بندر سے بنا تھا یا مٹی سے بنا تھا۔ ورنہ یہ تو صرف سائنسدانوں کی سوچ ہے اور کچھ نہیں۔ پھر میں نے ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائی کہ قرآن میں جن چیزوں کو مجھے ویریفائی کرنا تھا۔ کتنی ہی سائنسی چیزیں تھیں جن کا علم انسان کو 1400 سال پہلے نہیں تھا، مگر قرآن نے بتا دیا تھا اور سائنس ان تک بعد میں پہنچی۔ مثلاً فرعون کی لاش کا عبرت کا نشان بنانے کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا اور اس کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے آخر میں ملی۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ وہ کیسے شہد جمع کرتی ہیں اور کیسے پھولوں اور پھلوں کا رس لیتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ شہد کی مکھی میل ہے یا فیمیل۔ یہ بات آج تو سائنس کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ تھا کہ وہ مکھی مؤنث ہے؟ اسی طرح 50 سے 60 چیزوں کی لسٹ تھی میرے پاس، اور میں نے قرآن کی ان چیزوں کو ویریفائی کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہاں تک آتے آتے میں 3 چیزوں سے قائل ہو چکا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق ہے، دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ہسٹری میں لکھا ہے وہ سچ ہے، اور قرآن 100% مستند کتاب ہے۔ اب میرے سامنے صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور مجھے اس کا جواب چاہیے تھا، وہ یہ کہ اگر اسلام سچ ہے، اور میری تحقیق سے ثابت بھی ہو چکا تھا کہ یہ سچ ہے، تو آج تک کروڑوں اربوں لوگ اسلام سے دور کیوں ہیں؟ اتنے لوگ اسلام کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی بھی آدمی اسلام کے بارے میں تحقیق کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سچ ہے اور اسے قبول کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر لوگ اسے قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر اتنے اربوں انسان اسے غلط سمجھ رہے ہیں تو کہیں میری تحقیق غلط تو نہیں؟ کیا میرا برین واش ہو گیا ہے؟ اور میں دراصل صرف ایک ہی بات کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، کیونکہ 5 مہینے پہلے جب میں اس تحقیق کے سفر پر نکلا تھا تو مجھے 100% سچ کی تلاش تھی، اور مجھے 99.99% سچ نہیں چاہیے تھا، مجھے 100% سچ چاہیے تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ آج سے 5 مہینے پہلے میں خدا کے وجود سے بھی انکاری تھا، اور آج 5 مہینے بعد میری تحقیق مجھے اس مقام پر لے آئی ہے کہ میں اسلام کو 100% سچ مان کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے مطالعہ کیا، میں نے چیزوں کو اپنی عقل سے سمجھا۔ مگر کیا جو کچھ میں نے سمجھا وہ 100% ٹھیک ہے؟ تو میں نے دوسروں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی، میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں اسلام پڑھ رہا ہوں، اور اگر میں ان سے کہتا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح سے ہے اور یہ چیز ایسے ہے، تو لوگوں کا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا کہ واو، یہ تو بہت دلچسپ ہے اور بہت اچھی بات ہے، مگر پھر 20 منٹ بعد ہی ان کا رویہ بدل جاتا، اور دوسرے دن میں ان سے کوئی بات کرتا تو وہ کہتے کہ ہم سے اس بارے میں بات نہ کرو، ہمیں قرآن کو اسلام کو نہیں سننا۔ مجھے لگا کہ لوگوں نے ایک حد مقرر کر لی ہے اور وہ قرآن کو اور اسلام کو اس حد سے آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ لوگوں کو سچ پسند ہے، مگر وہ سچ جو ان کی پسند ہے صرف وہی سچ ہے، اور جو چیز انہیں پسند نہیں ہے وہ اسے سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بہرحال مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، کسی کو 100% سچ کی تلاش ہی نہیں تھی، لوگ صرف اپنی من پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب میرے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں سب کو جانتے ہوئے بھی اسلام سے انکار کروں، جیسا کہ سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ کافر جانتے ہیں کہ اسلام سچ ہے مگر وہ مانتے نہیں، یا پھر میں اسلام قبول کر لوں، اور میں نے دوسرے آپشن پر عمل کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے اگلا چیلنج تھا اسلام پر عمل کرنا، کیونکہ میری ابھی تک ریسرچ اس بات پر تھی
کہ اسلام سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے پہلے انگلش میں نماز یاد کی، اور میرے لیے بیسٹ پاسبل یہی تھا کہ میں عربی میں نماز یاد کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں آدھی نماز انگلش میں اور آدھی عربی میں پڑھتا تھا۔ الحمدللہ اب میں اسلامک اسٹڈی کی کلاسز لے رہا ہوں اور اسلام کو ڈیٹیلز کے ساتھ سیکھ رہا ہوں، اور اب میں پوری نماز عربی میں پڑھنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اسلام پر 100% عمل درآمد کروں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔